الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی، معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق میرا اور آپ کا یہاں پہ حاضر ہونا اللہ کے دین کی غرض سے، اس کو سیکھنے کی غرض سے اور عبادات میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کی جھکا دینے کے مترادف کہ عبادات ایک ایسی چیز کہ جو اللہ سے تعلق کو وابستہ رکھنے کا ذریعہ، بالخصوص عبادات میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اللہ کی طرف سے ایک ایسی عبادت کہ جس کو نماز کہا گیا، اس نماز کے ساتھ وابستگی میں اللہ کے ساتھ اظہار محبت اور جڑے رہنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس ذریعے کو میں اور آپ اپنا کر اپنی اس پیشانی کو بلند رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، ہر بلندی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. ہر مقام بلند اس وقت ہوتا ہے جب آدمی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی پیشانی کو زمین کی ریت اور اس کی مٹی کے سپرد کر کے ایسا رگڑ ڈالے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عاجز کر کے پیش کر دے کہ یا اللہ، میں تو تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر تیری وحدانیت کا متوالا بن کر تیری وحدہ لا شریک ذات کے ساتھ محبت اور ایمان رکھ کر
اس بات کا اظہار کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یقینی کامل کے ساتھ آدمی سجدہ ریز ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ سجدہ زمین سے اٹھانے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، جا تیرے اس سجدے کو میں نے قبول کر لیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے ذریعہ ہے، یہ رستہ ہے اللہ رب العزت کی طرف بڑھنے کا، کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جس چیز کی طرف بلانا چاہتے ہیں وہ چیز اللہ کی اطاعت ہے، وہ چیز اللہ رب العزت کے حکموں کی پیروکاری ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری اطاعت گزاری میں اپنا کردار پیش کرتا رہے۔ اب میں بولوں، عبادات تو ہیں، رمضان المبارک کا روزہ رکھ لوں گا، عبادات تو ہے، رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دوں گا، اللہ نے توفیق دی ہے، عبادات تو ہے، حج بھی کر لوں گا، لیکن فرمایا مزہ تو تب ہے کہ آدمی کے اوپر جو چیز فرض ہے اس فرض کی تو ادائیگی معمول کے مطابق کرنی ہے۔ تم سال کے روزوں کی فرضیت نبھاتے رہنا، تم سال میں اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہنا، اللہ صاحب میں حیثیت بنا دے، حج کرتے رہنا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر دن میں 5 مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں تجھ سے غافل نہیں ہوں تو بھی میری ذات سے غافل نہ ہو جو۔ 1 سال انتظار کرے گا تو رمضان کے روزوں کی جیسی عبادت کرنے کے لیے 1 سال انتظار کرنے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا، لیکن فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ لوگ ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب پر جس کتاب کو ہم نے بغیر کسی شک و شبے کے نازل کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں پائی جاتی، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جاتا۔ وہ اپنا تعلق اس کتاب سے کیوں جوڑتے ہیں کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق صرف رمضان کا نہیں ہے، اس کتاب کا تعلق میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو میرے اور آپ کے لیے منصف بنا رکھا ہے، میرے اور آپ کے فیصلوں کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ قرآن مجید وہ فصیل ہے، وہ فیصلوں کی کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمام فیصلے دی۔ اب جب ان ساری چیزوں کے لیے اللہ رب العزت نے تمہارا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے تو فرمایا اس قرآن سے تم نے ہدایت بھی حاصل کرنی ہے، تو اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے تم سال میں زکوٰۃ آئے گی پھر یاد کرو گے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر، اندیکھی ذات پر ایمان تو رکھتے ہیں، اور ایمان رکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، سال والی عبادت تو 1 سال بعد آئے گی، لیکن روزانہ دن میں 5 مرتبہ نماز کو قائم کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ نماز کو ادا کر کے اپنے آپ کو پابندی وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بتاتے ہیں۔ یہ ایمان والے جو ایمان بالغیب اللہ کی ذات پر رکھا ہوا ہے، اس ایمان بالغیب پر اپنے اس اظہار کو نماز کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اپنے وجود سے اللہ کے گھروں کی رونق بنے رہتے ہیں، اللہ کے گھر کی رونق کو اپنے وجود سے آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں میں آ کر اپنی پیشانی کو ٹکا کر اللہ رب العزت کی رحمت کے حقدار اپنے آپ کو بناتے ہیں۔ فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ رمضان کے روزوں کا انتظار نہیں کرتے، وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو شخص دن میں 5 مرتبہ اللہ کے ساتھ تعلق وابستہ رکھے، جو دن میں 5 مرتبہ نمازیں ادا کرے، اور پھر کیا ہی اچھا ہو۔ فرمایا تمہاری فرض نمازیں تو اپنی جگہ، لیکن جب تم نمازوں کے ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری کوتاہیاں درگزر کر دیتا ہے،
اور پھر جواب آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہاری جو پچھلی نمازیں رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی واجبات چھوٹ گئے، سنن نوافل تمہارے فرائض کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے واجبات کے لیے ایک ایسا ذریعہ بن گئے کہ ان کی کوتاہیوں کو مٹانے والے بن جائیں گے۔ تمہاری یہ اچھائیاں اللہ رب العزت سے برکت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ فرض نمازوں کا اہتمام تمہارا اپنی جگہ، لیکن جب اس کے ساتھ سنت اور نوافل، پھر اللہ توفیق دے دے آدمی کو اشراق پڑھنے والا بنا دے، فجر کی نماز پڑھ کے آدمی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ مسجد میں ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اس اہتمام کے بعد آدمی اشراق کی نفل پڑھ لے، نفل پڑھ کے پھر آدمی گھر کی طرف لوٹے، کیا سوئے گا؟ رات کو نیند پوری کر لی۔ اور فرمایا رات کو آدمی کو جب نیند آئے اور آنکھ آدمی کی کھل جائے، رات کو آپ دیکھیے گا ایک عمر کا حصہ ایسا ہوتا ہے جب اللہ سے آدمی کا تعلق جڑ جاتا ہے نا، تو فجر کی اذانوں سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے آدمی کو بستر کاٹنے لگتا ہے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، فجر کی نماز اذانوں سے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے، پھر کروٹیں بدلتے رہے، آدمی ادھر کروٹ لیتا رہے ادھر کروٹ لیتا رہے، نیند نہیں آتی، نیند ہی نہیں آتی ہے۔ آخر کر آدمی کہتا ہے یار چل اٹھ کر 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کا ایک ایسا وقت اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بندہ مومن اپنی دنیاوی مراد، اپنی دلی مراد، اپنی چاہتوں کے ساتھ کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت دعا پیش کرے، خدا کی قسم جس طرح سورج کا نکلنا یقین ہے، اسی طرح اس شخص کی دعا کا قبول ہونے کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت تہجد کے وقت کی دعائیں ایسے قبول فرماتا ہے۔ تو تہجد کے وقت اس کو اٹھنے کی عادت ہو جائے۔ تہجد کوئی فرض تو نہیں ہے، لیکن محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ نفل کی نماز آپ کے لیے ہم نے واجب کرتی ہے۔ آپ کی امت جب اس نفل کی نماز کا اہتمام کرے تو پھر سونے پہ سہاگا۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے۔ فرض نمازیں تو پڑھی رہے، ہاں یقین ہے مجھے ہر شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہوگا انشاءاللہ، اپنے وقت پر پڑھتا ہوگا، وقت کی پابندی کا بھی احساس۔ اور پھر فجر کی نماز جب آدمی وقت پر پڑھتا ہے تو سارا دن آدمی بڑا فریش محسوس کرتا ہے، سارا دن بڑی برکت ہو جاتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو چھٹی کے دن کو گنوا دیتے ہیں سو کر۔ میں اپنے بچوں کو بولتا ہوں بھائی اتوار کا دن چھٹی کا تمہارا دن آیا، لیکن اپنے معمول روٹین سے کیوں اٹھ گئے تم کو تو سونے کا تو روزانہ ہی رات کو موقع ملتا ہے نا۔ وہ عجیب جاہلانہ بات ہے کہ ہفتے میں ایک دن آرام کرنے کو ملا ہے۔ اللہ سے دعا یہ کرو کہ اللہ میرے وجود کو ایسی راحت اور تسکین عطا فرما دے کہ میں آرام کے لیے آنکھیں بند کروں، میرا وجود سکون اختیار کر جائے، میں تیرا ایسا قریب مقرب بندہ بن جاؤں، میں تھوڑا سا کیلولہ کے لیے ٹیک لگاؤں، آنکھیں بند کروں، میرے کو راحت آ جائے۔ ایک آدمی ساری رات کروٹیں بدلتا رہے اور اللہ اس سے راحت اور سکون چھین لے تو بتائیے کہاں سے راحت ملے گی اس کو؟ اللہ کسی کا سکون برباد نہ کرے، اللہ کسی کی راحت کو برباد نہ کرے۔ تم من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے۔ تمہارا سونا بھی عبادت، تمہارا جاگنا بھی عبادت، تمہارا کام کرنا بھی عبادت، تمہارا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت، تمہارا بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ لگانا بھی عبادت، تمہارا رزق حلال کمانا بھی عبادت، یہاں تک کہ تم جو کچھ کھاؤ گے پیو گے وہ بھی اللہ تمہارے لیے عبادت بنا دے گا۔ تم اللہ کے ہو تو جاؤ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کر لو کہ میرے اللہ میرے لیے ہلکی سی آرام کرنے کے جب میں ارادہ کروں تو اس آرام میں بھی تو مجھے سکون عطا فرما۔ اللہ جب میں تیرے ذکر و اذکار سے فارغ ہوں اور ہلکی سی میرے کو جب جھوم آنے لگے اور میں جھومنے لگوں نیند سے، اللہ وہ نیند ہی میرے لیے راحت اور سکون کا سبب بن جائے۔ میرے پیاروں، جب اللہ رب العزت کے ذکر کو میں اور آپ اپنے دل کی اتحاد گہرائیوں کے ساتھ کریں گے،
جب اللہ کی یاد میں اور آپ سچے دل کے ساتھ کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت میری اور آپ کی عبادت میں بھی سکون، میرے اور آپ کے آرام میں بھی سکون، میرے اور آپ کے کام کاج میں بھی سکون، میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ بیٹھنے میں بھی سکون اور راحت اللہ نصیب فرما دے گا۔ اور یہی ساری چیزیں کیا ہے کہ اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز فرمایا، تم اپنی نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے بندے جن کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ تقوی اس قرآن کے ذریعے جو حاصل کرتے ہیں تو یقیمون الصلاۃ، وہ کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ ان کو عطا کیا مال، اللہ نے جتنا مال دیا وہ اللہ رب العزت کی راہ میں زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ فرض ہے نا، زکوٰۃ دینا تو فرض ہے نا بھائی، 2.5% دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، مال ہے وہ روزانہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اس شخص کو کبھی مفلس نہیں دیکھا جس نے اپنی تجوریوں کا منہ کھول کے اپنے ہاتھ کو دینے والا بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اللہ رب العزت تمہیں توفیق عطا فرما دے، اللہ رب العزت تمہارے مال کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت جب تمہارے مال کو قبول کر لیتا ہے تو یاد رکھیے گا 4 مقامات حدیث میں ایسے آئے ہیں، 4 مقامات حدیث میں ایسے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے ان 4 مقامات پر خرچ کرنے پر تم سے کوئی حساب طلب نہیں کرے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن تمہارے مال کے ہر جگہ خرچ کرنے پر تم سے پوچھے گا، بھئی فلاں جگہ کیوں خرچ کیا، بھئی فلاں جگہ کیوں مال خرچ ہوا، فلاں جگہ کیوں تم نے یہ سب کچھ کیا۔ فرمایا 4 مقامات اللہ کے محبوب نبی کو آ کے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں، 4 مقامات امتیوں کو ایسے دیے جا رہے ہیں کہ تم اس میں جتنا خرچ کر لو، اسراف کر لو، زیادہ سے زیادہ خرچ کر لو، اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا، اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا۔ فرمایا انفاق فی ابویہ، اپنے والدین کے اوپر جتنا مال خرچ کر سکتے ہو کرو، اپنے والدین کے اوپر جتنا مال خرچ کر سکتے ہو کرو، والدین کے لیے جتنا اچھے سے اچھا لباس میں اپنی کمائی سے اپنے ماں باپ کو جتنا دے سکوں فرمایا دو، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ کو ضرورت سے زیادہ دے دو، نہیں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنا دو، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اپنے ماں باپ کو جو کچھ تم ان کے اوپر خرچ کرو گے، ضرورت سے زیادہ ان کو دے دو گے، حد سے زیادہ ان کے اوپر اسراف کر لو گے، فرمایا اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا، اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا۔ الانفاق فی عیالہ، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو بیوی بچے دیے، تم اپنے بیوی بچوں کے اوپر جو جو مال خرچ کرو گے، لیکن فرمایا اس مال میں کوشش یہ کرنا ماں باپ کے مقابلے میں نہ آئے۔ لکھنے والوں نے کیا بات لکھ ڈالی، ماں باپ کے برابر نہ آئے۔ ایک شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 ساتھی تھے، واقعہ بہت لمبا ہے لیکن ایک شخص کا واقعہ سناؤں گا۔ وہ ایک شخص کا واقعہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس زمانے میں لوگ نیکیاں پیش کیا کرتے تھے، اس کے اوپر کوئی بپتا بھی تھی تو تینوں ساتھی تھے، انہوں نے کہا اپنی اپنی نیکیوں کو پیش کرو۔ تو ایک شخص نے جب اپنی نیکی پیش کی تو کیا اس نے اپنی نیکی پیش کی، کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا غریب بندہ بکریاں چرانے والا، ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں چراتے چراتے مجھے رات دیر ہو گئی، جب میں اپنی بکریاں جنگل سے لے کے جاتا تھا گھر پر تو میں گھر پر جاتا ان کا دودھ دھوتا، اور میرے جانے کے بعد میرے ماں باپ میرے بیوی بچے پھر اپنے آپ کو سیر کرتے ہیں، یعنی بھوکے پیاسے ہوتے تھے جب میں گھر پہ جاتا تھا۔ جب بکریوں کا دودھ میں دھوتا تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سیر کرتے ہیں۔
اللہ میں ایک رات گھر پر پہنچا تو میرے ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے. میرے ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے. میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے. میری ایک نوجوان بیوی تھی. اللہ جب میں گھر پر پہنچا تو میں نے دیکھا میرے ماں باپ سو رہے ہیں, بیوی بچے بھوک میں میرا انتظار کر رہے ہیں. میں نے بہرحال بکریوں کا دودھ دھویا اور دھونے کے بعد اپنے پتیلی کٹورا جو بھی ہوتا تھا اس میں نکالا. نکالنے کے بعد میرے بچوں نے اور میری بیوی نے جب مجھ سے طلب کیا تو میں نے نہیں دیا ان کو. کیوں نہیں دیا؟ میرے پاس یہ چیز موجود تھی کہ تو نے جو ماں باپ کو سرپرستی دی, تو نے جو ماں باپ کا سایہ میرے اوپر قائم رکھا, اس ماں باپ کے سائے کی وجہ سے ہی میرے بیوی بچے قائم ہیں. اللہ میں جب تک ان بچوں کو جب تک ماں باپ کو نہیں پلاؤں گا اس وقت تک ان بچوں کو سیر نہیں ہونے دوں گا. اور میں وہ پیالہ ماں باپ کے سراہنے لے کر کھڑا رہا اس وقت تک جب تک کہ وہ لوگ نہیں اٹھے. جب میری ماں کی آنکھ کھلی, جب میرے باپ کی آنکھ کھلی, میں نے ان کو نہیں اٹھایا. میرے اللہ میرے بچے روتے روتے بھوکے سو گئے. ان کے سونے کے بعد میرے ماں باپ اٹھے اور پھر میں نے ماں باپ کو وہ پیالہ پیش کیا. ماں باپ نے دودھ پی لیا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے بچوں کو جگایا صرف اس نیت سے کہ اللہ تو راضی ہو جا, ماں باپ کی خدمت سے تو راضی ہو جا. اللہ اگر میری یہ رائے, یہ میری جو میں نے یہ چیز کی, میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا اور تجھ کو پسند آ گیا تو میرے اللہ مجھے اس مشکلات سے, ان مشکلات سے نجات اور چھٹکارا عطا فرما دے. حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اس شخص کی دعا قبول کی اور ناممکن کام ممکن ہو گیا. ناممکن کام تھا, وہ ناممکن کام اللہ پاک نے ممکن بنا دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے باتیں پیش کر رہے ہیں. کئی صحابیوں کی آنکھ میں آنسو ہے, صحابہ کرام رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے. بعض صحابہ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی. میرے پیارے دوستوں, دنیا کے تعلق کو نبھانے سے اللہ نے منع نہیں کیا, دنیا میں رشتے حلال کمانے سے اللہ نے نہیں روکا, دنیا میں خرچ کرنے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں روکا. اعلیٰ گاڑی میں رکھنے کا حکم ہے, اعلیٰ لباس میں پہننے کا حکم ہے, اعلیٰ کھانے کا بھی حکم ہے. لیکن میرے پیارے دوستوں, لوگوں میں اللہ رب العزت نے جو تم کو دے رکھے تعلقات, ان تعلقات کی حق تلفی اس کی اجازت پہ قطعا نہیں, ان تعلقات کی حق تلفی نہیں. اللہ رب العزت نے ماں باپ کی بدولت تم کو زندگی دی. ماں باپ کا وجود آیا دنیا میں تو اللہ نے تم کو وجود دیا, اور ماں باپ کی شفقتیں اور محبتوں کی وجہ سے آج تم پروان چڑھ گئے اور تم اپنے ماں باپ کی پھر نافرمان اور اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق خراب. فرمایا رضل والد رضل رب, جو چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی رہے تو وہ اپنے والد کی کبھی نافرمانی نہ کرے, اپنی ذات سے اپنے ماں باپ کو کبھی ناخوش نہ کرے, اپنے ماں باپ کی خوشی کا خیال رکھے, ان کی رضامندی, ان کی پسندیدگی کا خیال رکھے. اور وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہیں جو اپنے ماں باپ کے آگے سر جھکا کر چلتے ہیں, جو اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتی ہے. اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ محبوب کائنات اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, وہ اپنی خواہش سے کوئی بات تھوڑی کرتے, وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کو پسند آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا میں کشادگی عطا فرما دے. کشادگی سمجھتے ہو نا, اللہ پاک ہر چیز میں وسعت عطا فرما دے, خوشحالی عطا فرما دے. اللہ رب العزت تمہارے لیے دنیا کے معاملات میں کشائش رزق سے تم کو نواز دے. اللہ رب العزت رزق حلال میں برکت عطا فرما دے. تھوڑے میں تم کو زیادہ ظاہر ہونے لگے, تھوڑا تمہارے لیے برکت کا سبب بن جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حلال اور حرام کا جب فرق پوچھا گیا تو امام ابو حنیفہ باتوں سے باتیں آتی ہیں تو آپ کو بتاتا چلو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بکری اور کتے کی مثال پیش کی, بکری کی اور کتیا کی مثال پیش کی. امام ابو حنیفہ نے فرمایا بکری سال میں 1 سے 2 مرتبہ بچہ جنتی ہے, کیونکہ 6 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے,
اور ایک بچہ ہوتا ہے بہت کم، وہ چھوٹی نسل کی آتی ہے نا، وہ شاید 2 دے دے، وگرنہ ایک ہی بچہ ہوتا ہے بکری کے یہاں۔ لیکن کتیا کے یہاں جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں کم سے کم 8 ہوتے ہیں، 6 سے 8، زیادہ سے زیادہ پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا دیکھو اللہ رب العزت حلال میں کس طرح برکت دیتا ہے، ایک بکری بچہ دیتی ہے، کتیا 8 سے 10 بچے دیتی ہے، باوجود اس کے وہ کتیا تم کو دناتے ہوئے نظر نہیں آتے، بکری کا گوشت روزانہ بھی کھاتے ہیں، اور جب قربانی کا وقت آتا ہے اللہ کے راستے میں کسے قربان بھی کرتے ہیں۔ کتنے جانور آ جاتے ہیں، کہاں سے آپ نے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو میرے پیارے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو جائے، برکت یہ نہیں ہے کہ میرے پاس تجوریاں بھری جا رہی ہیں، برکت یہ ہے کہ وقت پہ میری ہر ضرورت پوری ہو جاتی، برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت تھوڑے میں بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، برکت یہ ہے کہ اچانک میرے پاس مہمان آ گئے، چند اتنے مہمان کہ وہ چند مہمانوں کو میں کھلانے کے لیے کہاں سے سب کچھ کروں، میری تو آمدنی اتنی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈال دی کہ وہ چند لوگ آئے اور سیر ہو کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے میرے دسترخوان کو وسیع کر دیا، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا رزق وسیع ہو جائے تو 2 کام کرنا شروع کر دے۔ فرمایا ایک ماں باپ اگر اس کے زندہ ہیں تو اپنے ماں باپ کے اوپر خوب خرچ کرنے والا بن جائے، اور دوسرا اپنے دسترخوان کو وسیع کر دے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ 2 چیزیں آپ کو بتا دی میں نے، 4 چیزوں کو پیش کیا آپ کے سامنے، ہاں، کہ اللہ رب العزت 4 مقامات پر خرچ کیے ہوئے مال کا حساب نہیں لے گا، بھول تو نہیں ہے نا بات، 4 مقامات پر خرچ کیے گئے مال کا حساب نہیں لے گا۔ ایک، مال اپنے ماں باپ کے اوپر جتنا زیادہ خرچ کر لو اللہ رب العزت حساب نہیں لے گا۔ دوسرا فرمایا تم اپنی اولاد اور بیوی کے اوپر جو بھی اچھے سے اچھا خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے پوچھ کا سبب نہیں بنے گا، الانفاق فی عیال۔ تیسرا مقام فرمایا فی شہر رمضان، رمضان المبارک میں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، تم رمضان المبارک میں جتنا بھی زیادہ خرچ کر سکتے ہو کرو، اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر، پرایوں کے اوپر، اپنوں کے اوپر، سب کے اوپر خرچ کرو، بے تاجہ خرچ کرو، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا۔ اور فرمایا رمضان المبارک میں ایک لمحہ، ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں تمہارا اسراف بھی اللہ کو پسند آتا ہے، تمہارا اسراف بھی اللہ کو پسند آتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا وقت ہے؟ فرمایا جب تمہارے سامنے افطاری کا وقت آ جائے، جب تمہارے سامنے افطاری کا وقت آ جائے تو طرح طرح کی چیزیں لے کر اپنی دسترخوان پر کیا نام ہے سجا دو، اور تمہارے دسترخوان پر جو بھی بیٹھے تم اس کو بھی کھلانا شروع کر دو، اور جتنا زیادہ کھلا سکتے ہو کھلانے والے بن جاؤ، اس پر خرچ کیا ہوا اللہ تم سے حساب نہیں لے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کی برکت رکھی ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو کہ خدا کی قسم یہی تو وہ مہینہ ہے اور یہی تو وہ دن ہے، وہ لمحہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندہ مومن کو عام دنوں میں خرچ کیا ہوا تو 10 گنا پڑے گا نا۔ فرمایا رمضان المبارک میں جو خرچ کیا گیا ہے اور رمضان المبارک میں جتنا خرچ کیا ہے اس کو 70 اور 70 سے 700 گنا بڑھا کر اللہ عطا فرمائے۔ زور سے بولو، ہاں، 70 اور 70 سے 700 گنا۔ عام دنوں کا خرچ کیا ہوا 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو شخص اللہ رب العزت کی طرف کوئی عام دنوں کی نیکیاں لے کر آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں جس شخص نے خرچ کیا اللہ اس کا بدلہ 70 سے 700 گنا بڑھا کر تم کو لوٹائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے کو عطا ہوا۔ چوتھا مقام کون سا ہے؟ فرمایا انفاق فی بیت اللہ یا مساجد، اللہ رب العزت کے گھروں پر، اللہ کی مساجد میں خرچ کرنے والا شخص اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس کو رزق حلال عطا کیا گیا وہ جتنا زیادہ اللہ کے گھر پر خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس سے حساب نہیں کرے گا۔
میرے پیارے دوستو، آج یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ان مساجد کو اس طرح ماربل اور یہ چیزیں اور زیب و زینت خوبصورتی والے معاملات نہ کیے جائیں۔ یاد رکھیے گا، جہاں جہاں زمین پر اللہ کے گھر آباد ہیں اور جب سے وہ آباد ہوئے قیامت تک ان کی تعمیراتی سلسلے اور ان کی وسعت ہوتی رہے گی۔ بولو انشاءاللہ، ان کی وسعت، ان کی تعمیرات چلتی رہے گی۔ خانہ کعبہ میں کسی تعمیر کی ضرورت ہے؟ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا، میں میرے خیال سے 92 میں سب سے پہلی مرتبہ کیا تھا عمرے پر، 1992 میں عمرے پر کیا تھا۔ خانہ کعبہ میں تعمیراتی کام اس وقت بھی ہو رہے تھے، آج چاہتا ہوں آج بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وسعت پہ وسعت ہو ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے نظام کی، اس کی صفائی کے نظام کی، اس کے رنگ و روغن کے نظام کی سب کچھ چل ہی رہا ہے۔ اس کے کبھی پنکھوں کے معاملات، کبھی اے سی کے معاملات، یہاں بھی اے سی وہاں بھی اے سی، اللہ کی طرف سے چل ہی رہا ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، والد صاحب نے بھی 1969 میں شاید پہ علاج کیا تھا یا 1968 میں، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت جب ہم گئے پہلی مرتبہ تو اس وقت بھی خانہ کعبہ میں تعمیراتی کام ہو رہے تھے، اور آخری عمرہ والد صاحب نے جب کیا تو 2006 کی بات ہوگی، 2006 یا 7 میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ عمرہ کر آئے تھے، تو اپنے موجوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے جب سے جا رہا ہوں آج یہ وقت ہو گیا ہے، سال میں بعض دفعہ 2 مرتبہ چلا جاتا ہوں، اللہ کی طرف سے توفیق ہے، وہاں جب بھی جاتا ہوں تعمیراتی کام مستقل سلسلے وسعت کے چل ہی رہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال کو 2008 میں ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے بھی بعض دفعہ 2 دفعہ سال میں توفیق ملی، ہر سال جاتا ہوں تعمیراتی کام اسی طرح ہونے۔ تو فرمایا الانفاق فی سبیل اللہ یا انفاق فی المساجد، اللہ کی مساجد میں جو خرچ کرو گے تم، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ 4 مقامات میرے اور آپ کے سامنے پیش کیے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کے اور ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں جو تذکرہ ہوا، ان میں سب سے پہلے یقیمون الصلاۃ ذکر ہوا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ینفقون اموالہم ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا اس رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کچھ آپ کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اس سب پر اپنے ایمان کا اظہار بار بار کرتے ہیں، بار بار ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے حضرات نے فرمایا کلمے کا ذکر بار بار کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بار بار اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھنا چاہیے۔ ہر وضو کے بعد پڑھتے نہیں پڑھتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کی بینائی کمزور ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کی نظر کمزور ہے وہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لے اور سورج کی طرف دیکھے، اور سورج کی طرف دیکھ کر یہ کلمہ دوسرا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھے۔ اور اسی طرح فرمایا جب تم بازار کی طرف جاؤ، بازار میں جب تم جاتے ہو کسی چیز کی خرید و فروخت کے لیے، تو تم 2 کلمے اپنی زبان پر لانا، چوتھے کلمے کا تو مستقل آیا ہے، لیکن تیسرے کلمے کا بھی بات حضرات نے لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور پھر چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، پڑھتے رہنا چاہیے۔ عصر کی نماز کے بعد حضرات نے ذکر کیا ہے کہ آدمی کثرت کے ساتھ 5 کلمہ اور 6 کلمہ پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصی كلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ نے 6 کلموں کا ذکر بھی کرتے رہنا،
اور آگے فرمایا اپنے ایمان کے اظہار کے لیے اور یقین کامل کے لیے اور اپنے اندر تقویٰ اور الہیت کو پیدا کرنے کے لیے ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے ایمان مفصل، سب کو آتی ہوگی، ایمان مفصل اور ایمان مجمل، اس کا بھی ورد کرتے رہو، اپنی ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میرے دوستو یہ ایمان والوں کی علامتیں پیش کر دی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر کتابیں آئیں، صحیفے آئے، انبیاء کے اوپر جو اللہ کی طرف سے شریعت آئی، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں نا، سب پر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، میرا اور آپ کا ایمان تمام نبیوں پر ہے، اور تمام نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات ہیں، ان سب پر میرا اور آپ کا ایمان بھی ہے۔ اور ایمان کے ساتھ میں اور آپ اس وقت جس چیز کو لے کر چلنے وہ قرآن مجید ہے، فرمایا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ساری چیزیں ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی ایمان اور یقین ہو، ہاں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے یقین، جن کے ایمان اتنے مضبوط ہیں کہ ہر عمل کس لیے کرتے ہیں کہ اللہ مجھے قیامت میں اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، سارے لوگوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، مسجد کے نام پر خرچ کر رہا ہوں، مسجد کے لیے خرچ کر رہا ہوں، غریب غربا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، مساکین کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، کس نیت سے خرچ کر رہا ہوں کہ قیامت میں اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا، قیامت میں بدلہ دے گا۔ ایمان والوں کی یہی تو خاصیت ہے کہ وہ اپنے ایمان کو روز روشن کی طرح اپنے یقین کو جب پیش کرتے ہیں تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا اور رب کائنات کا دیدار بھی ہوگا۔ یہ میرے رب کی طرف سے ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے صفات پیش کیے، اور فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج بھی میرے اور آپ کے لیے اللہ کے در کھلے، آج بھی میرے اور آپ کے لیے اللہ کا قرآن موجود، قرآن والے موجود، علم والے علماء کرام موجود۔ آج نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی اب قیامت تک نہیں آئے گا، لیکن نبیوں کے علم کے وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم الرسالت کے علم کے وارث آج بھی علماء کرام موجود ہیں۔ سیکھ لو، سیکھنے کے بعد اللہ کو پہچان لو، اللہ کے دین کو پہچان لو، خدا کی قسم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ راحت اور سکون عطا فرما دے گا، قبر میں بھی راحت اور سکون، اور قیامت میں اللہ رب العزت سرخروئی کے ساتھ اپنے دیدار سے مجھے اور آپ کو سرفراز فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت سے پہلے میں اور آپ اپنی اوقات کو پہچاننے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش ہمارے اوپر نہ آئے، لیکن آزمائش سے پہلے اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچانا یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ قبل اس کے کہ دروازے بند ہو جائیں، آج اللہ نے کچھ دے رکھا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ آج اللہ نے توفیق دی ہے سر جھکانے کی، عبادات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ آج اللہ نے توفیق دی ہے کہ اللہ نے مجھے مال اور سرمایہ دیا ہے، حج عمرہ کروں، زکوٰۃ دوں، تو اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند بنا لوں۔ میرے پیارے دوستو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا دیا بھی قبول فرمائیں، اور اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں کے ساتھ تعلق وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنی سوسائٹی کے ہمارے صدر بھائی جمال صاحب اور ان کی ساتھ جو ممبران ہیں اس کمیٹی نے ماشاءاللہ مسجد کے اگلی دیوار پر اپنے شوق سے اور اپنے طور پر ماشاءاللہ ماربل ٹائل جو بھی لگانے تھے خوبصورت کر کے لگائے، اور آگے جنازہ گاہ بنانے کے لیے انہوں نے اپنے رزق حلال کو لگایا۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے لیے جہاں خوشی کا سبب، وہاں انشاءاللہ نمازیوں کے لیے بھی سکون اور راحت کا سبب۔
اللہ رب العزت جب اللہ کے گھر کی خوبصورتی کا میں اور آپ سوچیں گے تو اللہ میرے اور آپ کے گھر کو خوبصورت بنائے گا. جب میں اور آپ اللہ رب العزت کے گھر کے لیے سارے معاملات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے گھر کو روشن اور آباد رکھتا ہے. میں بھائی اسد اللہ کا بھی ذکر کروں گا کہ حاجی اسد اللہ صاحب ہمارے بڑے ہیں، اس سوسائٹی کے قدیمی رہائشیوں میں سے ہیں، آغاز کے رہائشیوں میں سے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے جب بھی میں نے کسی معاملے میں اپنی مسجد میں بیٹھ کر کسی چیز کا اظہار کیا، بجائے اس کے کہ سب مل کر کرتے، میں نے یو پی ایس کی بیٹری کا ذکر کیا. حاجی اسد اللہ صاحب نے کہا بیٹری میری طرف سے 250 ایمپیئر کی بیٹری بھی انہوں نے اکیلے دی. اور آج اللہ رب العزت کی توفیق سے مسجد میں جو آپ اور میں پانی استعمال کرتے ہیں، اس پانی میں بھی سب سے بڑا کردار اسد اللہ بھائی کا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پانی کا خیال رکھ کر ٹینکر وقت پر ڈلواتے ہیں. تو جو ساتھی یہ کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو شاد و آباد رکھے اور اللہ ہمیشہ ان کو سیراب رکھے. میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کے دلوں میں اتحاد، اتفاق اور محبت نصیب فرمائے. اور عارف بھائی جیسے ساتھیوں کے ساتھ جو کمیٹی کام کر رہی ہے، اس کمیٹی کو اللہ بہترین اجر عطا فرماتے ہوئے ان کے گھروں کو بھی اللہ پاک شاد و آباد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.